السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ آج شب قدر ہے۔ شب قدر جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ مبارک رات جس کا اجر اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے زیادہ رکھ دیا۔ تو آج کی رات پڑھے جانے والے 4 وہ خاص نوافل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو نوافل آپ کی زندگی بدل دیں گے، آپ کا نصیب بدل دیں گے۔ یہ نوافل پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے۔ کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی قرض کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیرون ملک جانا چاہتا ہے لیکن بارہا کوشش کرنے کے باوجود ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی عطا فرمائے۔ یعنی کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی تمنا، کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہے۔ تو آج وہ رات آ چکی ہے جس رات میں آپ ان تمام خواہشات کو، ان تمام حاجات کو پورا کروا سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ان حاجات کو پورا کروانے میں کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان شرائط پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسی صورت نہیں جو آپ کی ان حاجات کو پورا ہونے میں روک سکے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ رات کوئی عام رات نہیں۔ اس رات کی فضیلت آپ کو یوٹیوب پر بہت زیادہ مل جائے گی۔ بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں جو اس رات کی فضیلت پر اپلوڈ کی گئی، لیکن یہاں میں اس رات کا مختصر سا تعارف آپ کو کرواتا چلوں۔ اس رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات عبادت کرنے والے کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، یعنی کہ 1000 مہینے کی عبادت کے برابر اللہ رب العزت اجر عطا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا سوچیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں دوبارہ یہ رات ہمیں نصیب کی۔ کتنے ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن اس فانی دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ کچھ تو بیمار تھے، کچھ اچانک حادثات کی نظر ہو گئے۔ تو دوستو، یہ مت سوچئے کہ زندگی ابھی بہت زیادہ ہے، اگلے رمضان پڑھ لیں گے، اگلے رمضان عبادت کر لیں گے۔ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب موت کب بلاوا آ جائے۔ تو چھوڑ دیں یہ سوشل میڈیا، چھوڑ دیں دنیا داری کے کاموں کو، آ جائیں اپنے رب کی بارگاہ میں، کھڑے ہو جائیں، منا لیں اپنے رب کو۔ آج رات وہ مان جائے گا، وہ آپ کی ہر بات کا جواب دے گا، آپ کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ وہ تو انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کا جواب دوں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، پھر دیر کس بات کی ہے؟ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ وضو کریں، آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں، کھڑے ہو جائیں اور منا لیں اس روٹھے ہوئے رب کو۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ انشاءاللہ آج رات کی گئی توبہ کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اب بڑھتے ہیں ان 4 خاص نوافل کی طرف کہ ان نوافل کو آپ نے آج کی رات کیسے پڑھنا ہے، ترتیب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، وقت کیا ہے، اور ان نوافل کے اندر آپ نے کون سی سورت پڑھنی ہے، ان نوافل کے درمیان آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آج رات جب آپ نماز عشاء ادا کر لیں، نماز تراویح پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے نماز وتر ادا نہیں کرنے۔ نماز وتر آپ نے یہ 4 نوافل ادا کرنے کے بعد پڑھنے ہیں۔ یہ 4 نوافل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ پہلے 2 نوافل آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ دوستو، ذرا سوچے کہ ہم سے کتنے گناہ سرزد ہوئے، جانے میں، انجانے میں، اندھیرے میں، اجالے میں۔ ہم نے اپنے رب کی کتنی زیادہ نافرمانی کی، ہم نے کتنی نمازوں کو ترک کر دیا، کتنے روزوں کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے والدین کی کتنی زیادہ نافرمانی کی، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ہم نے دل دکھایا۔ اپنے ہر اس گناہ کو یاد کریں جو آپ کو یاد ہے، جو آپ کو یاد نہیں، اللہ رب العزت دلوں کے بیتوں کو خوب جانتا ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ
نیت کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے، ارادے کو دیکھتا ہے، پھر وہ اپنی شان و شیان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو یہ دو نوافل آپ نے گناہوں سے توبہ کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے نوافل کے لیے کھڑے ہو جائیں، بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کر یہ نوافل ادا کر لیں، تکبیر تحریمہ کہیں، ہاتھوں کو باندھ لیں، ہاتھوں کو باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائمز سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گنتے جائیں اور اس سورت کو پڑھتے جائیں۔ جب آپ 21 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھ لیں، رکوع کریں، رکوع کے بعد 2 سجدے کریں، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہیں، اسی جگہ بیٹھ کر اللہم اجرنی من النار، یہ دعا تیسرے عشرے کی دعا ہے اور جہنم سے پناہ کی دعا ہے۔ اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ، ایک تسبیح آپ نے اس دعا کی پڑھنی ہے، اللہم اجرنی من النار۔ جب آپ 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کی دعا کو پڑھنا ہے۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا لیں، رو رو کر دعا مانگیں، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنا لیں، اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں۔ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے کہ میرے ڈر کی وجہ سے کسی بھی مومن بندے کی آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ جب ہم اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں گے تو کیا وہ رب ہماری دعا کو نہیں سنے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ اب اگلے 2 نوافل کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ نوافل آپ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہو، دشمنوں کی شر سے بچنے کی نیت سے پڑھ سکتے ہو، اولاد کو فرما بردار بنانے کی نیت سے پڑھ سکتے ہو، قرض سے نجات کی نیت سے ادا کر سکتے ہو، گھر میں رزق کی تنگی کو ختم کرنے کی نیت سے ادا کر سکتے ہو۔ اگر آپ کی ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں تو ان تمام حاجات کا تصور کر کے آپ یہ نوافل ادا کریں۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس بار آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے بے پناہ برکتیں رکھی ہیں، تو اس سورت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد پھر 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے۔ یہ نبوی دعا ہے، اس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، اس دعا کو حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا، اس دعا کو حضرت عائشہ صدیقہ نے پڑھا، اس دعا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا، اور وہ دعا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ جب آپ اللہ کو اپنے لیے کافی کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی جگہ سے نوازتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی تمنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ انشاءاللہ یہ رات آپ کی زندگی بدلنے والی رات بن جائے گی۔ تو مبارک ہو، آپ نے الحمدللہ بڑے خشوع خضوع کے ساتھ یہ 4 نوافل مکمل کر لیے۔ ابھی رات باقی ہے، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور پھر صبح نماز فجر بعد جماعت ادا کریں، تاکہ اس مہینے کی عظمتیں، رحمتیں اور برکتیں آپ اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر واپس جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔